بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات اور سننے والوں کو شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط پیغمبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں آپ کے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن اور مولا امام حسین اور ان کی مظلومانہ شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو ان شخصیات کی نورانی باتوں سے اور ان شخصیات کی جو پر حکمت نصیحتیں جو ہمیں ان مجالس میں سننے کو ملتی ہیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو میں آج میں نے دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں دو شخصیتوں کے بارے میں بیان کرنا بہت سخت ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، اور اس میں ان دو ہستیوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، وہ ذرا مشکل کام ہے کہ 45 منٹس کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر ان تمام باتوں کو سمیٹا جائے، کیونکہ دونوں کی شہادت کا جو دن ہے یا شہادت کی تاریخ ہے وہ آج کی شب میں منسوب ہے کہ آج کی شب میں دونوں ان ہستیوں کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں سے منسوب جو احادیث یا روایات ہیں یا قرآن کی آیات ہیں جو ان ہستیوں کے بارے میں ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو کم کروں، اور ان باتوں کو جو ان نورانی ہستیوں سے ہم تک پہنچی ہیں اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس آیا ایک رسول من انفسکم جو تمہارے اپنے نفسوں میں سے تھا، یعنی تمہارے جیسا تھا، تمہارے درمیان میں وہ پیدا ہوا، تمہارے درمیان میں اس نے زندگی گزاری۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری ہر مصیبت شاہ گزرتی تھی، یعنی جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی تھی یہ اس رسول پہ اصل میں مصیبت ہوتی تھی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری ہدایت کے بارے میں یہ بہت حرص رکھتا ہے۔ یہ لفظ گو کہ بڑے نیگیٹو معنی میں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت جو ان کو لوگوں کی ہدایت سے تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، لہٰذا میں اس لفظ کو آپ کے سامنے استعمال کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رسول حریص تھا۔ کس بارے میں حریص تھا؟ کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پا جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے حال پر وہ شفیق اور مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات گرامی ہے کہ جس پہ پوری دنیا کا دار و مدار اس ہستی کے اوپر ہے، یعنی جس کی خلقت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو خلق کیا، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس تمام حسین و جمیل کائنات کو ہمارے لیے خلق کیا، یہ تمام مخلوقات، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ خوبصورت مناظر جو پیدا کیے ہیں یہ صرف ایک ہستی کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سے ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے اے رسول اس کائنات کو خلق نہ کرتا، لولا خلقت الافلاک، میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا اگر آپ کی ہستی خلق کرنا مقصود نہ ہوتی، یعنی اس کائنات کا دار و مدار یا اس کائنات کی خلقت کی وجہ صرف ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو حدیث قدسی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، اور ہم نے رسول سے احادیث لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد
دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، لیکن ہم نے قرآن اور اہل بیت پہ ان کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جس ہستی نے یہ بات فرمائی تھی اس کی ذات کے بارے میں بیان ہمارے ہاں بہت کم کیا جاتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جس کے ذریعے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، کہ جن کی شہادت، جس کا جو آج دن موجود ہے، اس شہادت والے دن بی فاطمہ نے ایک جملہ کہا کہ آج وہ چیز دنیا سے چلی گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں گئی، اور اس کے بعد کبھی اس کا استفادہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی شریعت آنے کا جو نظام دنیا میں باقی تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہوتے ہی اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے بعد آنا بند ہو گئی۔ اللہ کا وہ رابطہ جو شریعت پہنچانے کا بندوں کے پاس، بندوں کے ساتھ موجود تھا، وہ رابطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے قطع ہو گیا۔ لہٰذا آپ کی شہادت آج وہ بڑا دن ہے کہ آپ کی شہادت سے دنیا کو وہ نقصان پہنچا جو کسی اور چیز کے جانے سے دنیا کو نہیں پہنچا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے اس دنیا سے جانے تک کے جو حالات ہیں، ان میں ہر قدم پہ، ہر بات میں، ہر ان کے عمل میں ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ، ایک حکمت کا خزانہ، ایک ہماری ہدایت کا خزانہ موجود ہے۔ اور رسول اکرم کی زندگی کے بارے میں ہمارے ہاں بیان بہت کم ہوتا ہے۔ سیرت نبی، احادیث نبوی وہ ٹاپک ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ موضوع ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم بیان ہوتا ہے۔ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ہم قرآن کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن خود رسول کی سیرت کے بارے میں ہمارے ہاں گفتگو ذرا کم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی پیغام کو پہنچا رہے ہیں اور آپ کو اس پیغام پہنچانے والی ہستی کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، تو اس پیغام کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ کے دماغ میں طرح کے وسوسے آ سکتے ہیں۔ آپ چلے مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ جو رسول کو نہیں مانتے، ان کو آپ قرآن کی جب آیات سناتے ہیں اور رسول کی شخصیت سے آگاہ نہیں کرتے، تو اس کلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی، اپنے نوجوانوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو حالات گزرے، آپ کی زندگی میں جو واقعات گزرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کے حالات اور واقعات کو سمو دیا۔ وہ تمام اذیتیں جو پچھلے انبیاء نے اپنی تبلیغات کے اندر اٹھائیں، وہ تمام مصیبتیں جو پچھلے انبیاء پہ، چاہے وہ ان کے اولاد کی طرف سے امتحان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ان کے مال کی طرف سے امتحان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ان کی جان کی صورت میں امتحان کی صورت میں ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام یہ مصیبتیں ایک شخصیت کے اوپر آئیں۔ اور آپ کی حدیث ہے کہ جتنی مصیبتیں اور جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی اذیتیں کسی نبی یا کسی رسول کو مجھ سے پہلے نہیں پہنچائی گئی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اوپر اتنی سختیاں آئیں، کیوں؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ابوائے ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور باپ وہ ہوتا ہے کہ اولاد پہ آنے والی ہر مصیبت باپ کے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ رسول خدا وہ ریشہ، وہ جڑ، وہ روٹ ہے کہ جس سے اسلام پھیلا ہے، جس سے کائنات کے اندر موجود تمام انسانیت فیض اٹھاتی ہے۔ جب بھی کوئی طوفان آتا ہے، جب بھی اس درخت کے اوپر کوئی طوفان یا بارش یا جو سیلاب کوئی بھی اثر انداز ہوتا ہے، اثر کس پہ پڑتا ہے؟ اس ریشے پہ پڑتا ہے۔ جس طرح کہ ایک باپ کو بیٹے کی تکلیف دل میں محسوس ہوتی ہے، ایک درخت کے اوپر آنے والے طوفان اس کے ریشے اور اس کی جڑوں میں محسوس ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تمام کے تمام حالات آج بھی ان کی زندگی میں اسی طرح سخت گزرتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں کہیں پہ، فلسطین کے اندر ہو یا یمن میں ہو یا کہیں پہ بھی دنیا میں کسی بندے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی تکلیف کس کے دل میں جا رہی ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاری ہوتی ہے۔ اور آپ اتنے شفیق اور اتنے رحیم تھے اور تھے کیا ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ طریقہ رکھا ہے کہ قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر آج تم تمام گناہوں کے باوجود آؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں یہ دعا کہ حضور میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ اس رسول کے واسطے سے ہماری ان مشکلات کو دور کر دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، اور اے رسول اگر آپ ان کے لیے استغفار کر دیں تو ہم ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ آیت قرآن مجید میں 1400 سال پہلے آئی تھی، لیکن یہ آئندہ آنے تک، قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ رسول جب یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے آپ سے استغفار کی دعا درخواست کریں اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیں تو ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے موجود نہیں تھی جو اس زمانے میں موجود تھے، یہ آیت آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہم سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، آج بھی ہم سے کوئی ایسی
بات ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو رسول کو پسند نہیں ہے، جو ائمہ علیہ السلام کی احادیث یا ان کی روایات کے خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبو الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، ایک ایسی فطرت پہ پیدا کیا ہے جو اللہ کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ تم میرے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کر دی گئی؟ اس طرح کی کئی فقرے ہمیں قرآن مجید کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو یہ رسول کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سے محبت کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ اس سے محبت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ کرائٹیریا دے دیا کہ اس سے محبت کا دار و مدار تمہاری دنیا اور آخرت دونوں پر ہے، کہ اگر تم اس سے محبت نہیں کرو گے، اگر تمہارے دل میں اس رسول سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت ہو جائے تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے پر آ جائے۔ یہ صرف رسول کے بارے میں نہیں ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے گھر، تمہارے وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں، تمہاری تمام چیزیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں، اگر یہ سب تمہارے دل میں اتنی محبت رکھیں کہ ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے تو انتظار کرو کہ میرا امر، میرا عذاب تم پر کب پہنچنے والا ہے۔ لہٰذا یہ کرائٹیریا، یہ معیار، یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں کہ کوئی بھی محبت ہو، چاہے وہ ماں باپ کی محبت ہو، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، چاہے وہ ازواج کی محبت ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو، اگر وہ بڑھ جائے، وہ مانے ہو رسول کی بات ماننے میں یا اللہ کی بات ماننے میں یا جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ابھی تک وہ عذاب ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ عذاب ہم تک پہنچے، ہم رجوع کریں دوبارہ، ہم توبہ کریں دوبارہ۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، ہم پلٹیں کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس فطرت کی طرف جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس رسول نے جو بات کی اپنی زندگی میں، جو کام کیے اپنی زندگی کے اندر، ان کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ 3 قسم کے تھے، یا تو وہ قرآن تھے، یا وہ حدیث قدسی تھے، یا وہ حدیث رسول تھے۔ ان 3 الفاظ، ان 3 جملات کے علاوہ رسول خدا کی زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ ان 3 جملات کے علاوہ رسول خدا کی زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ قرآن کریم، حدیث قدسی اور کیا؟ حدیث رسول۔ فرق کیا ہے اس کے اندر؟ تینوں الفاظ، تینوں قسم کے جملے رسول کی زبان سے نکلتے ہیں۔ یہ جو جملہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ امام حسن کے بارے میں یا امام حسین کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان، کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، یہ کس کی زبان سے نکلا؟ یہ اس رسول کی زبان سے نکلا کہ تمام فصاحتیں اور بلاغتیں اس کے کلام پر قربان ہو جاتی ہیں۔ وہ رسول کہ جس کی زبان سے اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول 3 قسم کے جملات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ پہلی قسم ہوتی ہے قرآن، دوسری قسم ہوتی ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، دوسری قسم ہوتی ہے حدیث قدسی، تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ حدیث رسول۔ فرق کیا ہے ان تینوں کے اندر؟ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو احادیث آتی ہیں آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کس قسم کے جملات ہیں جو ہمارے کانوں میں پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے اگر مطلب اور الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہوں، مطلب بھی اور الفاظ بھی دونوں خدا کی طرف سے ہوں اور رسول اس کو بیان کریں، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ یعنی قرآن مجید کے اندر آنے والے الفاظ اور اس کا مطلب دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ حدیث رسول۔ پہلے حدیث رسول کا سن لیں۔ اگر بات، الفاظ اور مطلب خود رسول کا ہو تو ایسی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول، جس میں مطلب بھی رسول کا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آیا سوال کیا، اس نے رسول خدا نے اس کا جواب دیا، مطلب بھی رسول کا تھا، الفاظ بھی رسول کے تھے، یا رسول خدا نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کوئی الفاظ بیان فرمائے، مطلب بھی رسول خدا کا تھا اور الفاظ بھی رسول خدا کے تھے۔ گو کہ یہ تمام باتیں جو رسول خدا بیان کرتے تھے اللہ کے اذن سے فرماتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہمارا رسول کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ اس پہ وحی آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھیں، لیکن یہ الفاظ اور مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ان باتوں سے اخذ کر کے ہوتا تھا۔ تیسری چیز ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں مطلب اللہ کا ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتا ہے، اور الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ رسول اکرم کے۔ تو اب معلوم ہوا کہ 3 قسم کے کلام ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ آپ کو کوئی شعر پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ شعر ممبر سے پڑھ کے مجھے کوئی کہے کہ سنا دیں، تو اس میں مطلب بھی شاعر کا ہے اور الفاظ بھی شاعر کے ہیں۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں
اس فاتحہ کے پرچے کو اٹھاتا ہوں، یہاں پہ اس پہ ایک تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ میرے والد فلاں سن میں زندگی کرتے تھے، وہ اس طرح ان کی جو ہے وفات ہوئی، اور اس طرح کر کے وہ تمام حالات لکھیں، اور مجھے کہا جائے کہ آج ان کی برسی ہے، آج اس کے لیے اعلان کر دیں. تو مطلب آیا ان لواحقین کی طرف سے جن کے وہ والد یا ان کی والدہ یا ان کے بھائی یا جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائی جا رہی ہے ان کی طرف سے تھا، لیکن الفاظ میں اپنے استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ہوتا ہے منتظمین کی طرف سے یا فاتحہ پڑھوانے والے کی وجہ سے، لیکن بیان میں الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ میرے. میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ حدیث قدسی کس طرح سے ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ مطالب کو بیان کر رہا ہوتا ہوں کس چیزوں سے، کہ مطالب میں نے لیے ہوتے ہیں احادیث سے، قرآن سے، ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے، یا رسول خدا کی زندگی سے، یا علماء علیہ السلام کی جملات سے، علماء کے جملات سے. لیکن میں اس مطلب کو اخذ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں ایک پورا ایک سینیریو بناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دیتا ہوں. اس میں مطلب بھی میرا ہے، گو کہ اخذ میں نے کہاں سے کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے، اللہ کے کلام سے، رسول کی حدیث سے. لیکن بات کیا کر رہا ہوں میں؟ اپنے الفاظ میں اور اپنے مطلب کو سیٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بات کی ہے. اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ پیچھے جگہ بالکل ختم ہو گئی، اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتائے گا کون؟ رسول خدا نے ہمیں بہت ساری باتیں بیان کی، یہ بتائے گا کون کہ ان میں سے کون سا حدیث قدسی کا متن ہے، کون سا حدیث رسول ہے اور کون سا قرآن ہے؟ تو دنیا میں کوئی ہستی ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے کلام میں تشخیص دے سکے. لہٰذا ہمیں اس بات کے بیان کے لیے بھی وہی ہستی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کلام ہے، یعنی رسول خدا ہی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ جو بات بیان کر رہا ہوں وہ حدیث قدسی ہے. لہٰذا آپ نے بہت ساری احادیث جن کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، یہ احادیث قدسیہ اسی لڑی کی جو ہے وہ ایک دانہ ہے، اسی لڑی کا ایک دانہ ہے. یہ جو آپ نے امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث سنی ہے کہ لا الہ الا اللہ اسنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے. تو یہ حدیث سلسلہ ذہب رکھتی ہے. سلسلہ ذہب یعنی اس کی سند جو ہے وہ سلسلہ ذہب کہلاتی ہے. سلسلہ ذہب یعنی سونے سے لکھنے والی سند، یعنی جو امام رضا علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، کرتے کرتے وہ سند کہاں پہنچتی ہے کہ میں نے، وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے، انہوں نے رسول خدا سے، اور رسول خدا سے جبرائیل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا. اسے کہتے ہیں سلسلہ ذہب. ہمارے ہاں بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر سلسلہ ذہب پایا جاتا ہے. اس میں بہت ساری سلسلہ ذہب والی احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ والی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ کیا ہے؟ امن امن عذابی، میرے عذاب سے بچ جائے گا. یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے، یہ بات کیا بیان ہے؟ رسول خدا نے اس بات کو بیان کیا تھا. یہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ ورژن ہے. رسول خدا نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ایک بات بیان کی تھی، ایک ہی بات بیان کی تھی، اور اس کے لیے، اس ایک جملے کو کہنے کے لیے رسول خدا نے 40 سال محنت کی تھی. اس ایک جملے کو کہنے کے لیے رسول خدا نے 40 سال اپنی زندگی میں محنت کی تھی. دیکھیں آج اگر ہم کسی بات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسی ایک حدیث کو، کسی ایک جملے کو رسول کے یا ائمہ علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جملہ صرف ایک جملہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری اس امام کی یا اس رسول کی زندگی پنہان ہوتی ہے جو اس نے کوششیں اس جملے کو پہنچانے کے لیے کی ہوتی ہیں. رسول خدا نے اپنی 40 سالہ زندگی گزاری، اپنے آپ کو ثابت کیا لوگوں کے سامنے سچا، اپنے آپ کو ثابت کیا لوگوں کے سامنے امانت دار، اپنے آپ کو ثابت کیا لوگوں کے ساتھ رحم اور عفو درگزر سے پیش آنے والا. اور اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، محمد امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتے، محمد جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، اس کے بعد رسول خدا نے 40 سال میں جب لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا، تو پھر پہاڑ کے اوپر، ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑے ہونے کے بعد یہ آواز دی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یقین کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. اور پھر فرمایا کہ اگر تم آؤ اور دیکھو کہ یہاں پہ فوج نہیں ہے، پھر کیا کہو گے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، محمد نے سچ کہا تھا. جب یہ ساری باتیں تو محمد نے سچ کہا تھا. ہم اپنی آنکھوں کو
جسے کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں پا رہے اپنی آنکھوں کے ذریعے. جب یہ تمام باتیں ان سے منوا لی, ان سے یہ جسے کہتے ہیں عہد لے لیا, تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی اسلام کی شروعات, اسلام کی ابتدا کی پہلی جسے کہتے ہیں کہ دعوت جو ہے وہ یہی تھی کہ سب سے پہلے انکار کروایا, سب سے پہلے انکار کروایا. دیکھیں انکار کروانا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. کسی کو یاد کرانا بہت آسان ہے, لیکن کسی سے یہ کہا جائے کہ تم اس بات کو بھولو, یہ بہت مشکل کام ہے. دیکھیں کسی چیز کو جسے کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو میں لے کے جانا وہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا. آپ سے کہا جائے کہ آپ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ اپنے بچے کو یاد کروا دیں, آپ محنت کریں گے 10 دن 5 دن 20 دن اور اس کو یاد کروا دیں گے. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ سورہ فاتحہ اپنے بچے سے بھلوا دیں, ممکن ہے آپ کے لیے؟ تو سوچیں کتنا سخت کام تھا. رسول خدا کو اس جملہ کرنے کے لیے, اس جملہ کہنے کے لیے 40 سال محنت کرنی پڑی. نہیں ہے کوئی معبود. تو جو عام سے لوگ تھے انہوں نے تو کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن جو سردار تھے ان کے دماغ میں یہ بات جا کے ٹھک سے لگی. کہتے ہیں اگر آج محمد کی یہ بات مان لی کہ کوئی معبود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سارے جو ہماری دکانداری لگی ہوئی ہے, 360 بت ہمارے کعبے کے اندر سجے ہوئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ان سب سے انکار کرنا پڑے گا. یعنی وہ رسول خدا کی بات کی ڈیپتھ میں پہنچ گئے تھے. تو رسول خدا کوئی بات بھی حکمت کے بغیر, کوئی بات بھی محنت کے بغیر نہیں کرتے. ایک جملہ پہنچانے کے لیے رسول خدا نے 40 سال محنت کی, پھر 23 سال محنت کی رسول خدا نے ایک اور جملہ پہنچانے کے لیے. 23 سال محنت کی ایک اور جملہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ رسول کو معلوم تھا کہ جب کوئی بات اثر کروانی ہو کسی کے ذہن میں تو اس سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے, اس سے پہلے لوگوں کے ذہن کو آمادہ کیا جاتا ہے, اس سے پہلے اس چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے تاکہ کل کو اس کے بارے میں انکار نہ کر سکے. تو کیا جملہ فرمایا غدیر کے مقام پر؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو یہ کہہ دینا, ہم سے کوئی سوال کرے کہ کربلا میں کیا ہوا, ہم خالی یہ کہہ دیں اس کے سامنے کہ کربلا میں امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ آئے اور ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا, یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے حق کو ادا نہیں کیا. اس سے پہلے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس سے پہلے رسول خدا کی بھی نہیں خالی, اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان کا کردار رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. کس طرح جبرائیل نے ہر نبی کو یہ بتایا کہ حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے, اس پہ اس نے گریہ کیا, ان تمام باتوں کو دیکھنا پڑے گا, ان تمام باتوں پہ غور کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وارث موسیٰ بھی ہیں, وارث نوح بھی ہیں, وارث عیسیٰ بھی ہیں, وارث جو ہے ابراہیم بھی ہیں. یہ وراثت کس چیز کی تھی؟ یہ وراثت کسی مال و دولت کی نہیں تھی, بلکہ یہ وراثت ان کاموں کی تھی, ان جسے کہتے ہیں کہ شریعتوں کی تھی کہ جو انبیاء اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. ان وراثتوں کو انتہا تک پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کام کیا تھا. یعنی امام حسین کی کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے. لہٰذا آج جب آپ کے سامنے کوئی جملہ کہتے ہیں یا رسول کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو ہمیں اس سے پہلے رسول خدا کی پوری زندگی کو, اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں یہ جملہ آ رہا ہے, دیکھنا پڑے گا. اور آج جس حدیث کا میں نے آپ کے سامنے اتنا بڑا مقدمہ بانا, اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے یہ سارا مقدمہ کس لیے بانا کہ رسول خدا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ الحسن والحسین امامان, کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں, چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں. میں آپ سے سوال کروں گا, آج بھی ہم اپنی اردو زبان کے اندر, عربی کو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں, اردو زبان میں کبھی کسی کو یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ مثلا مثال کے طور پہ عباس بھائی یا احمد بھائی یا جو بھی, مثال کے طور پہ صادق بھائی میرے پاس یا کوئی آیا میرے پاس خرم بھائی, کہ آپ جان لیں اے مولانا صاحب کہ میرا بیٹا انجینئر ہے, چاہے وہ کھڑا ہو بیٹھا ہو. آپ کہیں یہ کیسا جملہ ہے؟ کوئی یہ جملہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ, یا میری بیٹی ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کھڑی بھی ہو چاہے بیٹھی بھی ہو. اس جملے کا ربط کیا ہے آپس میں؟ لیکن وہ جو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ تھا, جس پہ فصاحت اور بلاغت ہے, جس کے کلام پر دم توڑ جاتی تھی, اس کی زبان سے اگر جملہ نکلے تو ہمیں اپنے فہم پر دوبارہ سے, جسے کہتے ہیں نا کہ غور اور نظر ثانی کرنا پڑے گا کہ ہمارے فہم میں کچھ کمی ہے سمجھنے کے اندر. یقیناً اگر ہمارا فہم اس بات کو خلاف عقل یا خلاف ادب کہہ رہا ہے تو ہمارے فہم میں کمی ہے, اس کلام میں کمی یا اس کلام میں کجی نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اس جسے کہتے ہیں کہ علماء نے بہت ساری تفسیریں کی, ان میں سے ایک جو مشہور تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ رسول خدا نے یہ جملہ بیان فرمایا کیونکہ رسول خدا آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے.
رسول خدا آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے. آپ نے دونوں اماموں کے بارے میں، خاص طور پہ حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرمایا کہ دونوں امام ہیں. یعنی تم کبھی اپنے ذہنوں میں یہ شک لے کے نہیں آنا کہ اگر حسن صلح کر لے یا حسین صلح کے اندر باقی رہے یا حسین جو ہے وہ جنگ کریں اور حسن جو ہے وہ جنگ کریں تو یہ امام نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ہر صورت میں امام ہیں. رسول کلام کے ماہر تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کھڑا ہو جائے اور ایک بیٹھ جائے تو دونوں امام ہیں. یہ کہہ سکتے تھے. رسول خدا نے یہ بات نہیں کی کہ اگر حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے ان میں سے ایک بیٹھے اور ایک کھڑا ہو، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا. اس لیے کہ دونوں کی زندگی میں یہ دونوں حالات آنے تھے. امام حسن اور امام حسین دونوں کی زندگی میں یہ حالات آنے تھے کہ دونوں نے ایک دفعہ صلح پہ رہنا تھا، دونوں نے جنگوں میں رہنا تھا. آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اگر اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بہ شانہ جنگ میں شامل رہے ہیں. جنگ جمل کے اندر جب امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے محمد بن حنفیہ جو اپنے بیٹے ہیں، خطبہ بھی مولا کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، محمد بن حنفیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ محمد بن حنفیہ جاؤ اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دو. پونچھیں کہتے ہیں ٹانگوں کو، عموماً یہ لفظ پونچھیں استعمال کرتے ہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آتا. پونچھیں کہتے ہیں یہ ٹخنوں سے نیچے جو اونٹ کی ٹانگیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں پونچھیں. یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کی پونچھیں کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ پونچھیں کٹ جائیں گی تو اونٹ گر جائے گا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ فتنہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، بہت بہادر اور بہت شجاع ہیں، اسی لیے مولا علی محمد بن حنفیہ کو بھیج رہے ہیں. جاتے وقت ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن حنفیہ جب تم دشمن کی طرف جاؤ تو اپنی نظریں دشمن کے اوپر گاڑ کے رکھو، دشمن اپنے ہدف پہ گاڑ کے رکھو، اپنے قدموں کو زمین پر جما دو، دانتوں کو دانتوں پہ جما دو. ایک طویل خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. یعنی کہنا کہ فرما رہے ہیں کہ بیچ میں آنے والی فوج کو نظر میں رکھو ہی نہیں، ان کو کسی خاطر میں لے کے ہی نہیں آؤ. یعنی نظریں جو ہیں ہدف پہ گاڑو، زمین کے اوپر اپنے قدم ایسے گاڑ لو کہ کوئی تمہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ نہ سکے، اور اپنے دانتوں کو دانتوں پہ دبا لو. یہ استعارہ استعمال ہوتا ہے کہ یعنی ہر آنے والی مشکل کو برداشت کرو. اس کے باوجود محمد بن حنفیہ نہیں پہنچ سکے. تیروں کی بارش ایسی تھی کہ محمد بن حنفیہ نہیں پہنچ سکے. اس کے بعد مولا حسن علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حسن آپ جائیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام گئے ہیں اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ فوجی دستے کے ساتھ، اور جانے کے بعد اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹی ہیں. اور اس کے بعد آنے کے بعد پھر محمد بن ابی بکر کو رسول خدا علی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو جو ہے وہ گھر عزت و احترام کے ساتھ لے جاؤ. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے کے بارے میں صرف یہ جو مشہور کر دیا گیا کہ حسن جو تھے نعوذ باللہ جنگ کرنے کے اہل نہیں تھے یا جنگ انہوں نے کی نہیں. امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ جس میں محمد بن حنفیہ جیسا جسے کہتے ہیں سپہ سالار جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اس کام کو امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا. تو امام حسن علیہ السلام نے جنگ بھی کی. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے صلح بھی کی ہے. بعض لوگ اس صلح کو لے کر امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں خود بخود لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی. یہ باتیں تاریخ کے اندر لکھ دی گئیں کیونکہ خاص طور پہ نسل حسنی کے ساتھ عباسی خلافہ کی بہت زیادہ نفرت تھی. یعنی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں لکھی گئیں اس میں زیادہ تر کردار متوکل عباسی کا، ٹھیک ہے، یہ سخت خلاف تھا حسنی سادات کے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے حسنی سادات کو قید کیا اپنے قید خانے کے اندر، ان کو دیواروں میں چنوایا، اور جب اس جسے کہتے ہیں یہ واصل جہنم ہوا ہے تو اس کا بیٹا اور بہو جب قید خانے میں گئے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ حسنی سادات کے سروں کے مینار بنائے ہوئے تھے. اس نے اتنے حسنی سادات کو اس نے مارا تھا. اسی کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں ان کی شخصیت کو مسمار کرنے کے لیے تاریخیں بھی لکھی گئیں، اور امام حسن کی شخصیت کو لوگوں کے ذہن میں مسمار کرنے کے لیے اس نے کاتبوں سے اور اپنے راویوں سے احادیث جعلی گھڑوائی ہیں. یہ جو آپ کو ساری باتیں آج سننے کو ملتی ہیں اسی زمانے کے اندر گھڑی گئی. تو امام حسن کی شخصیت کو بہت مسمار کرنے کی کوشش کی. لیکن آج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک اور صلوات بھیجوں گا. ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ جس سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے. امام حسن کے بارے میں دیکھیں احادیث 3 قسم کی ہے. ایک احادیث وہ ہیں جو اس خانوادے یعنی پنجتن جو ہیں یا امام علی علیہ السلام ان کے گھرانے کے بارے میں آئی ہیں جس میں امام حسن شامل ہیں. ایک احادیث وہ ہیں جو اس بارے میں آئی ہیں. ایک احادیث وہ ہیں جس میں امام حسن اور حسین شامل ہیں. رسول خدا سے آنے والی احادیث میں ایک طرح کی احادیث ایسی ہیں جس میں امام حسن اور حسین ایک حدیث میں شامل ہیں، جیسے یہ والی حدیث میں نے آپ کے پڑھ کے سنائی. ایک قسم کی حدیث
اس طرح کی ہے کہ جس میں صرف امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے رسول خدا نے بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس کو ابن شازان جسے کہتے ہیں، اس نے جو ہے وہ نقل کیا ہے امام سے، اور اس میں رسول خدا کی اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا فَأَمَّا الْحَسَن، اور میرا بیٹا حسن، فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ مجھ سے ہے۔ یہ ذرا غور سنیے گا، عربی کے الفاظ آسان ہے، میں ترجمہ ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آ جائے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ مجھ سے ہے، قُرَّةُ عَيْنِي، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ رسول خدا نے بڑی حکمت والی حدیث بیان فرمائی، کیونکہ رسول خدا کو معلوم تھا کہ کس طرح حسن کی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں میں مسمار کیا جائے گا، تو رسول خدا نے یہ امام حسن کے بارے میں شاید خاص طور پہ یہ بات کہی ہو کہ فرماتے ہیں وَحُجَّةُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حجت ہے، امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے۔ امرہ، اس کا حکم یعنی حسن کا حکم ایسے ہے جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ قولہ قولی، اس کی بات، اس کا قول، اس کا کلام ایسے ہے جیسے میرا کلام ہے، یعنی جب تم اس کی بات کو سنو تو سمجھو کہ جیسے میں نے تم سے کوئی بات کی ہے، یعنی اتنی نسبت دے رہے ہیں۔ وَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ مَا يَجْرِي عَلَيْهِ مِن بَعْدِي، جب میں اس کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر آنے والے بعد کے حالات سوچ کر جو ہے وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ وَهُوَ يُقْتَلُ بِالسَّمِّ، اس کو قتل کر دیا جائے گا زہر کے ذریعے۔ تبکی علیہ الملائکہ، اس پر گریہ کریں گے ملائکہ۔ وَيَبْكِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، اور تمام چیزیں کائنات کی اس کے اوپر گریہ کریں گی۔ فَمَن بَكَاهُ، اور جو اس پہ گریہ کرے گا، تَعَمَّ عَيْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کی آنکھیں قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو حسن کے لیے گریہ کرے قیامت میں اس کی آنکھیں گریے سے محفوظ رہیں گی، رونے سے محفوظ رہیں گی۔ وَمَنْ حَزَنَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْزُنْ قَلْبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو حسن کے غم میں غمگین ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام غموں سے دور کر دے گا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا فَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، کہ جو اس سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فقط احبہ اللہ، وہ کیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ سارے محبت کرنے والے، جو حسن سے محبت کرنے والے ہیں، وہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی، لیکن میں ابھی وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے ان باتوں کو آپ کے سامنے سے بیان نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب یہاں پر کوئی ممبر سے بات بیان کی جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے لیا کریں جیسے تسبیح کا دانہ ہوتا ہے۔ جس طرح تسبیح کے ایک دانے کے پیچھے 99 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بیان کی جانے والی ہر ممبر سے بیان کی جانے والی بات کے پیچھے گو کہ وہ ایک آیت یا ایک روایت کی صورت میں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک تسبیح کی لڑی ہوتی ہے کہ جو ان باتوں کو آپ کے سامنے ان مطالب کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ آسانی فراہم کرتی ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنی مجالس میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ کوشش ہمیں، یعنی ہماری جسے کہتے ہیں کہ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے افراد کی یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلام میں انبیاء، کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلام معصومین کو بیان کریں یا قرآن کی آیات کو بیان کریں، کیونکہ کسی بھی ممبر کو جانچنے کے لیے ہمیشہ ایک بات جو ہے وہ معیار بنائی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ کتنا زیادہ اس ممبر سے قال اللہ اور قال رسول اللہ کہا جاتا ہے یا قال صادق کہا جاتا ہے۔ اگر کسی ممبر کو جانچنا ہو، اگر کسی ممبر کو جانچنا ہو تو اس کو جانچنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی اس میں اللہ تعالیٰ کی بات، کتنی اس میں رسول، اور کتنی اس میں انبیاء، اور کتنی اس میں معصومین علیہ السلام کی احادیث کو بیان کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس بات کو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں اصول کے طور پہ دے دیا تھا۔ یعنی ہمارے سے مراد اس کیٹیگری کے لیے جو لوگوں کے سامنے باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے محاسن کلام کو بیان کرو، نہ کہ قصے، نہ کہانیاں، نہ لوگوں کے خواب، بلکہ بیان کیا کرو، بیان کرو ہمارے باتوں کو، ہماری محاسن کلام کو بیان کرو۔ یہ خود بخود ہم تک کھنچ کے چلے آئیں گے۔ یعنی ان کے کلام میں ایسا جادو ہے، ان کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ جو ان کے کلام کو سنتا ہے، جو ان کے کلام کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، وہ خود بخود ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں مقناطیس کو لوہے کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مقناطیس جب جاتا ہے جہاں پہ لوہے کے ذرات ہوتے ہیں، یہ لوہے کے ذرات خود بخود کھنچ کے چلے آتے ہیں۔ تو لہذا میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ ذرا غور سنیے گا، یہ آج کل کے حالات سے ذرا مربوط ہے۔ مجھے کہا گیا کہ اس بات کو بیان کروں، اس لیے میں اس بات کو بیان کروں گا کہ میں ایسی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو زیست شناس ہیں، جو کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، کائنات میں رہنے والی مخلوقات پہ غور کرتے ہیں، وہ ایک صفت بیان کرتے ہیں عقاب کی،
میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ عقاب کی صفت کیا ہوتی ہے؟ عقاب جب اپنے شکار کو لے کے اڑتا ہے تو کوے چاروں طرف سے اس پہ حملہ کرتے ہیں، تو عقاب کبھی ان کے ساتھ لڑنے میں نہیں لگتا کہ ان کووں کو جسے کہتے ہیں مارے، یا ان کو اپنے پروں سے یا اپنے پنجوں سے یا اپنے چونچ سے ان کو دفع کرنے کی کوشش کرے، بلکہ عقاب کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پرواز کو اونچا مسلسل کرتا جاتا ہے، اور اتنا اونچا کرتا ہے کہ کوے اس اڑان پہ آ ہی نہیں پاتے، کوے اس اڑان پہ آ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے میں اپنے جسے کہتے ہیں کہ ہم پیشہ تو نہیں کہوں گا میں، یعنی میرے کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ نوحی کی صورت میں ہوں، چاہے وہ میلاد پڑھنے کی صورت میں ہوں، چاہے وہ تقریر کرنے کی صورت میں ہوں، ان سے یہ گزارش میری ہے کہ اس سال پچھلے تمام سالوں کی طرح پھر اس طرح کی جسے کہتے ہیں نوبت آئی کہ ایک بات کسی نے بیان کی اور اس کے جواب میں لوگوں نے اپنے پورے اشرے لگا دیے، جو ان کا موضوع تھا اس سے ہٹ گئے اور اس بات کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ لگا دیے۔ دیکھیں جب بازار کے اندر آپ جاتے ہیں، بازار کے اندر جب اسٹال آپ دیکھتے ہیں تو ہر اسٹال پہ ایک ہی کیٹیگری کی جو ہے وہ مختلف چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک ہی جنس اس اسٹال پہ مل رہی ہے، اسی یعنی وہی چیز دوسری کمپنی کی دوسرے اسٹال پہ مل رہی ہے، وہی چیز تیسری کمپنی کی تیسرے اسٹال پہ مل رہی ہے۔ آپ جانے کے بعد اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، اس کی جسے کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اس کی جو اس کے بعد ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ والی صحیح نہیں ہے، یہ چائنا کا مال ہے، تھرڈ کیٹیگری کا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد دوسری پہ جاتے ہیں اور پھر جانے کے بعد جاپان کی چیز اٹھاتے ہیں اور اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، سیل ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں سب کچھ۔ جب آپ کے ذہن میں پکا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں۔ آپ کبھی پہلے دکاندار کو جا کے یہ نہیں کہتے تم اپنی کمپنی بند کرو۔ جس کی استطاعت ہے وہ اس کمپنی کی خریدتا ہے، جس کی استطاعت اس سے زیادہ ہے وہ دوسری کمپنی کی خریدتا ہے، جس کی استطاعت اس سے زیادہ ہے وہ جاپان والی خرید لیتا ہے۔ تو آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہر کوئی اللہ کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو، امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش مختلف طریقوں سے کر رہا ہے۔ اب جو میڈ ان چائنا ہے وہ چائنا کے حساب سے پہنچاتا ہے، جو میڈ ان تائیوان ہے وہ تائیوان کے حساب سے پہنچاتا ہے، جو میڈ ان جاپان ہے وہ جاپان کے حساب سے پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار دے دیا تھا، تم اس کیٹیگری کو، اس جنس کو پہچانو گے کیسے؟ لہٰذا کسی کی بات سننے کے بعد میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، اور آج پھر اس بات کو یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، میں نے پورا اشرا اس بات کے اوپر پڑھا تھا ایک جگہ، کہ کبھی بھی کسی کی بات، خراب بات کی وجہ سے، کبھی بھی کسی کی غلط بات کی وجہ سے اس کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک شخص اپنی زندگی پوری خدمت کرتا رہا، انسان ہے، معصوم کی جگہ پہ رکھ کے کسی کو نہ دیکھا کریں، اگر وہ یہاں بیٹھا ہے تو وہ معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، 14 معصومین کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ممبر سے بیٹھ کے خطا کر سکتا ہے، اور اگر کسی سے خطا ہو گئی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کے اسپیشل گفتگو کی جائے، اس کے ساتھ گفت و شنید کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ اگر اس کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں تو اس کی باتوں کو مان لیں، اور اگر اس کی باتیں سمجھ نہ آئے تو اپنے دلائل دیں، اس کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اس بات کو مان لیں۔ لیکن کبھی بھی آپ زندگی میں یہ کام نہیں کرتے کہ جی میرا بیٹا یا میری بیٹی نے فلاں گناہ کیا، فوراً سے اس کی ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی، ایسا تو نہیں کرتے نا۔ آپ اس کو چھپاتے ہیں، آپ اس کو گھر کے اندر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تماشا نہیں بناتے، لیکن ہمارے ہاں تماشا بن گیا، اور جب تماشا بنتا ہے تو سامنے والا بھی ضد میں آ جاتا ہے۔ وہ اگر مان بھی رہا ہو اپنی بات کو تو وہ ضد میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کیوں مانوں جب یہ میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں معیار دیتا ہے، اس معیار کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں ہمیشہ، چاہے وہ میری مجلس ہو چاہے کسی کی مجلس ہو، اس کو اس معیار پہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یستمعون القول، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو تمام باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم اپنا منہ بند کرو تمہاری بات غلط ہے، تم اپنا جو ہے دکان بند کرو تمہاری بات غلط ہے، آج کا بائیک آؤٹ کر دو تمہاری بات غلط ہے۔ سنیں سب کو، جہاں یونیورسٹی میں جاتے ہیں 50 درس ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے سارے درسوں کو سنتے ہیں، ساری باتیں تو نہیں دیتے، امتحان میں وہی لکھ کے آتے ہیں جو آپ کو اس سے نتیجہ نکالنے کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہی امتحان میں لکھتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں وہ معیار بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے معیار دیا ہے، اور معیار کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں وہ معیار دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ آغا بہجت کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم امام زمانہ کو کہاں ڈھونڈیں، تو انہوں نے کہا تمہارے گھر میں جہاں قرآن رکھا ہے وہاں پہ ڈھونڈو۔ تو کسی نے جواب دیا کہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جب رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اہل بیت اور قرآن دور نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت بھی ہوں گے، وہاں اہل بیت بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو آپ بند کر کے طاق کے اوپر رکھ دیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کے نزدیک جاؤ، اس سے انسیت پیدا کرو۔ جب آپ کسی چیز کے نزدیک جاتے ہیں، انسیت پیدا کرتے ہیں، جب اس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے۔ بالکل اسی طرح کلام معصومین اور کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی آپ کو انسیت اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کو کوئی روایت سناتا ہے اور روایت کی سند بھی بالکل صحیح سناتا ہے، کتاب کا نام بھی بڑی معتبر کتاب کا نام لیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے غلط بات کہہ دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مزاج ائمہ کے خلاف ہے، یہ تو مزاج رسالت کے خلاف ہے۔ مثال دوں، مثال کے طور پہ مولانا سلیمان مثال کے طور پہ میرے ساتھ قم میں پڑھا کرتے تھے، مثال دے رہا ہوں، مولانا سلیمان نہیں، یعنی کوئی میرا ساتھی میرے ساتھ قم میں پڑھا کرتا تھا۔ جب بھی ہم کہتے تھے کہیں باہر کھانے چلو، وہ کہتے نہیں گھر میں کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب 10 سال بعد آ کے مجھے کوئی یہ بتائے کہ وہ جو آپ کے دوست تھے فلاں، انہوں نے ہمیں ریسٹورنٹ میں دعوت دی، تو میں کہوں گا بات تو تمہاری صحیح ہے، تم سمجھ رہے ہوگے، لیکن جن شخصیت کو میں جانتا ہوں کہ مزاج میں ریسٹورنٹ جانے کا ہے ہی نہیں، کیونکہ میں مزاج سے واقف ہوں اپنے دوست کے، تو جو مزاج ائمہ سے، مزاج قرآنی سے، مزاج حدیثی سے واقف ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی صحیح سند اس کے ساتھ لگا کے بڑھا دی جائے، چاہے جو بھی صحیح کتاب کا نام لے کے اس کو بیان کر دیا جائے، تو وہ مزاج ائمہ سے واقف ہونے کی وجہ سے جان لیتا ہے کہ یہ بات امام کے زبان سے نہیں نکل سکتی، یہ بات امام کی زبان سے۔ ایک صلوات بھیجیں مولانا محمد۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بات کہی گئی، بات گو کہ وقت بہت کم ہے، میں 2 منٹ میں بیان کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے 2 ورژن پیش کیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے کہ تاکہ ہم اس پہ روئیں اور آنسو بہائیں اور جنت پکی کر لیں۔ ایک ورژن وہ تھا کہ جس میں کہا گیا نہیں امام حسین علیہ السلام نکلے تاکہ معاشرے کے اندر قسط و عدل کا قیام کر سکیں۔ یہ 2 ورژن شیعوں کے اندر مسلسل ایک طرف چل رہے ہیں، جس کو بقول شہید مطہری کے یا ڈاکٹر علی شریعتی کے کہ ایک شیعت علوی اور ایک شیعت مثال کے طور پہ صفوی، یہ 2 ورژن شیعوں کے اندر مختلف چل رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین کو قتل اس لیے نہیں کیا گیا کہ امام حسین اس لیے نہیں نکلے تھے کہ امام حسین امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کریں یا معاشرے میں عدل و قسط کو قائم کریں، وہ کہتے ہیں نہیں بس امام حسین اس لیے نکلے کہ بس ان کی مظلومیت ثابت ہو جائے، ان پہ رو اور پہ جسے کہتے ہیں کہ آنسو بہاؤ، اس کے بعد بی بی سیدہ تمہیں لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ دوسرا ورژن کہتے ہیں نہیں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے اگر کاز میں شامل ہونا ہے، حلم ناصر ینصرنا کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے امام حسین کے مشن میں شامل ہونا ہے، امام زمانہ کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو وہی قربانیاں جو تمہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی بتائی جاتی ہیں، وہی قربانیاں تمہیں بھی دینی پڑیں گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا بس اب آ جائیں، بہت ظلم ہو گیا، اب ہمیں سکون چاہیے، تو مولا امام زمانہ آنے کے بعد سکون نہیں ہونا، مولا کے آنے کے بعد، مولا کے آنے کے بعد تو پھر ہماری ذمہ داریاں جس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ شروع ہونی ہے، وہ مشکلات آنی ہیں کہ جس میں ہمیں امام حسین کے حبیب کی طرح مقاومت کرنی ہے، ہمیں سعید کی طرح اپنے آنکھوں اور اپنے کاندھوں پہ اور اپنے ماتھے پہ تیر کھانا ہے، ہمیں ظہر قین کی طرح امام حسین کی نماز کو بچانے کے لیے اپنے جسم پہ تیر لینے ہوں گے، تو امام زمانہ کے آنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اگر بات کو سمجھنا ہو کہ وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک صلوات کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کے اہداف بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں حسین وارث ابراہیم ہیں، وارث عیسیٰ ہیں، وارث جیسے کہتے ہیں موسیٰ ہیں یا وارث نوح ہیں، تو یہ وراثت کس چیز میں ہے؟ یعنی یقیناً ان کی نبوت کے پہنچانے میں جو کام انہوں نے کیا اسی میں وراثت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ امام حسین نکلے کیوں؟ جو امام حسین نے فرمایا فرض کریں کہ بقول ہمارے کہ وہ روایت، وہ خط جو محمد بن حنفیہ کو لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نہیں نکلا اپنی کسی خود پسندی کے لیے یا غرور کے لیے، بلکہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، رسول خدا کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی حدود کو دوبارہ جو پامال ہو رہی ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے۔ اگر وہ روایت کسی کی نظر میں سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، ہم اس کو قرآن پہ پرکھیں گے آیا وہ قرآن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ہدف بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، کہ بے شک ہم نے بھیجا اپنے نبیوں کو نشانیوں کے ساتھ، اور انزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا، یعنی نشانیوں کو بھی بھیجا اور کتاب کو بھی بھیجا، والمیزان، اور میزان کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں۔ یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے مرسلین کا کام کیا تھا؟ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنا۔
آپ چھوڑے امام حسین نے کیا کہا. آپ یہ دیکھیں امام حسین جو نکلے تھے وہ کیا کرنے کے لیے نکلے تھے؟ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے؟ انہوں نے نکلتے وقت یہ کہا تھا نا کہ یزید جیسے کی بیعت میرے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے، کھلے عام اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم تمہیں بغیر امتحان کے آگے جانے دیں گے، بغیر تمہیں آزمائے آگے جانے دیں گے؟ یعنی آزمائش ہر ایک کی آنی ہے. ہماری زندگی میں ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں کیا آزمائش آئی؟ اگر ہم دیکھیں کہ بھائی ہمارا کبھی بزنس میں نقصان ہو گیا تو یہ آزمائش نہیں ہوتی. اگر کسی کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے اور بزنس میں نقصان کیا جا رہا ہے تو اس کمپیریزن کو دیکھتے ہوئے بزنس میں نقصان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. یا مثال کے طور پہ اگر کسی کی بیٹی کی دیر میں شادی ہوئی یا بیٹے کی شادی دیر سے ہو رہی ہے تو یہ نقصان شمار نہیں ہوگا. یہ معاشرے میں جو نارم رائج ہو گئے اس کی وجہ سے یہ دیر سویر ہو رہی ہے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریاز کی وجہ سے. لیکن اس کو ہم آزمائش خدا کی طرف سے نہیں کہیں گے، اس کو ہم آزمائش نہیں کہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو؟ ثواب کمانے کے لیے. کس لیے بہترین امت ہو؟ بیٹھ کے نعرے لگانے کے لیے. کس لیے بہترین امت ہو؟ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم بس میرے انبیاء علیہ السلام کے نام لے لے کے ان کے فضائل سنا سنا کے نعرے لگاتے رہو تمہیں جنت میں لے جاؤں گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی از منکر کرتے ہو. یعنی تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کی نشانی بنا دی. اگر ہم اس معیار کے مطابق امام حسین کو کم از کم امتی بھی سمجھتے ہیں تو بہترین امتی ہونے کے لحاظ سے یہ وظیفہ تو امام حسین کو انجام دینا ہی ہے نا. اور وہی وظیفہ امام حسین انجام دے رہے ہیں، وہی وظیفہ انجام دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تو اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے امام حسین کے قیام کو دیکھتے ہیں. ہم قرآن سے علیحدہ کر کے امام حسین کے قیام کو دیکھتے ہیں یا قرآن کے ساتھ امام حسین کے قیام کو دیکھتے ہیں. اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا نے حق فرمایا تھا کہ یہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھیں کہ امام حسین کے ہر فعل کو آپ قرآن مجید پہ پرکھ کے دیکھیں گے، آپ کو قرآن کی آیت اور امام کا عمل اس کی تفسیر نظر آئے گا. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے میں. بس ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا اور 45 منٹس مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بات پہنچانے کا جو حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کوئی بھی بات کریں، معیار ہمارے پاس دو ہی ہیں، اور وہ دو معیار قرآن اور رسول کی اطاعت اہل بیت ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ہم کہیں پہ یہ دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی ڈالی جا رہی ہے تو سمجھے دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے. اہل بیت اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اپنے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ معیار اپنے ذہنوں میں قرآن اور اہل بیت کو بنائیں. اگر ان کے مطابق آپ کو کوئی عمل ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو جس طرح آپ اس اسٹال کے اوپر سے میڈ ان چائنا نہیں خریدتے تو آپ باتوں کو تمام کو سنیں. کوئی منع تو نہیں کرا، بولنے والے سوشل میڈیا آزاد ہے، بولنے والے ہزاروں باتیں بولیں گے، آپ سنیں. لیکن کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ الہاد کا فتویٰ لگانا، کسی کے اوپر CIA ایجنٹ ہونے کا فتویٰ لگانا یا کسی کے اوپر MI6 کا ایجنٹ ہونے کا فتویٰ لگانا، یہ آپ کے نہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو اس کی اجازت ہے اور نہ اخلاقی طور پہ جو ہے نا وہ انسانی اخلاق، انسانی جسے کہتے ہیں معاشرہ اس کو کسی کو اس کی اجازت دیتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا. یہ جو ہم کسی کے اوپر الزام کہتے ہیں نا فلاں جو ہے فاسق ہے، فلاں جو ہے کافر ہو گیا، فلاں جو ہے وہ ملحد ہو گیا، فلاں نے جو ہے ائمہ علیہ السلام کی مخالفت کر دی، نہیں، سب جو بولنے والے ہوتے ہیں میں 99% یہ گمان کر کے بولتا ہوں کہ سب امام حسین علیہ السلام کی محبت میں بولتے ہیں. اب جو جس تربیت میں رہ کر، جس ماحول میں رہ کے تربیت پاتا ہے، اسی لحاظ سے اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی معلومات میں کمی ہو یا اس کے علم میں کوئی کمی ہو، اس کی وجہ سے غلط بات کہہ دی، لیکن اس کی وجہ سے آپ کسی کو فاسق یا مشرک یا الحاد یا کسی کا ایجنٹ نہیں کہہ سکتے. کسی کا ایجنٹ آپ نہیں کہہ سکتے. اسامہ بن زید کے بارے میں مشہور ہے کہ جنگ میں جا رہے تھے، رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنگ میں جا رہے ہو، اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کو قتل نہ کرنا. یہ جنگ میں گئے، ایک شخص مسلسل رسول خدا کی اہانت کرتا تھا، یہ شخص ہاتھ میں آ گیا ان کے، یہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ بھاگ گیا اور بار بار رسول خدا کو جسے کہتے ہیں نازیبہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کر کے ہی بھاگتا رہا. لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ یہ لڑکھڑا کے گرا اور گرنے کے بعد جب اٹھنے والا تھا تو یہ ان کے سر پہ پہنچ گئے رسول کے صحابی، اور جب اس نے دیکھا کہ تلوار میری گردن پہ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا.
لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ رسول خدا کو یہ بات پتہ چلی، اور رسول خدا کو جب یہ بات پتہ چلی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہ کی، بلایا ان صحابی کو اور کہا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ میری بات کو غور سے سنیے گا، ٹائم کم ہے لیکن میں کیونکہ ویک ڈیز چھٹیاں ہیں تو میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے اوپر بری باتیں کر رہا تھا، تم نے سوچا ہوگا کہ یہ رسول خدا کے اتنے خلاف ہے، تو جو اس نے سوچا یا نہیں سوچا، رسول خدا نے جب جواب دیا اس شخص کو یہ کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا؟ قرآن مجید میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک صلوات بھیجیں مولا علیہ، یہ بنو زمر ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحادی قبیلہ تھا، اس کے شخص کی بات تھی جس سے یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، جو ایمان لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا جسے کہتے ہیں کہ گواہی دے رہا ہے، جو ایمان لا چکے ہو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، کہتے ہیں کہ خبردار جو تمہیں اسلام کی پیشکش کرے اس سے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا آپ کو۔ اس سے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں، اس طرح تم زندگانی دنیا کے چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں، آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی کافر تھے، خدا نے تم پہ احسان کیا اور تمہارے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور دل کے چیرنے کی شرط نہیں لگائی، یہ میں اپنی طرف سے الفاظ میں اضافہ کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دیا ہے، اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ معیار بھی بیان فرما دیا کہ جہاں تم سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو یوم قیامت کے لیے اس کو چھوڑ دو، ان کا حساب مجھ پر چھوڑ دو، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے میزان کو اجرا کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے والا، ہم اللہ کے وکیل نہیں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے صادر کریں، یہ جہنمی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ اللہ کا کام ہے، خالی کسی کو جنتی جہنمی قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہماری بساط سے خارج ہے، اس لیے ہمیں اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ ہمارے اندر جتنا بھی علم آ جائے، ہمارے اندر جتنا بھی جیسے کہتے ہیں کہ علوم کا سمندر ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم آیت اللہ بن جائیں، ہم کچھ بھی بن جائیں، لیکن موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دیتا ہے، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تاکید کی گئی کہ جب موت آ جائے اور موت کے بعد تم قبر میں دفنانے کے لیے جاؤ تو اس کو دوبارہ یاد دہانی کرواؤ، وہ سبق جو ماں نے بچپن سے یاد کرایا تھا کہ اللہ ایک پنجتن پانچ، اللہ کی کتاب قرآن، وہ جو سبق ماں باپ بچپن سے یاد کراتے آئے تھے وہ سبق موت کے ایک جھٹکے سے بھول جاتا ہے، اتنا سنگین جھٹکا ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور 72,000 یا 7200 فرشتے قیامت کی زفیر جہنم کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہوں گے، اس کی زفیر اور اس کی چیخیں اور اس کی گڑگڑاہٹ ایسی ہوگی کہ لوگوں کے دل وہاں ڈوبتے چلے جا رہے ہوں گے، اس لمحے سب ڈر کے مارے دب کے بیٹھے ہوں گے، اس وقت صرف ایک آواز آ رہی ہوگی اور وہ آواز رسول خدا کی ہوگی، امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ حریص ہے تمہارے اوپر، اس پہ جتنا تم ظلم کر لو یہ کبھی تمہارے خلاف بد دعا نہیں کرے گا۔ یہ آئمہ علیہم السلام، یہ امام حسن ہوں یا امام حسین، یہ اسی رسول کے نواسے ہیں، ان پہ چاہے کتنا بھی ظلم کر لے، امام کی ذمہ داری، امام کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ہدایت پہنچاتا ہے، وہ کسی کے اوپر اپنا بدلہ لینے کے لیے ظلم نہیں کرتا، چاہے جتنا بھی ظلم کر لیا جائے اس کے اوپر، لیکن وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے ظلم نہیں کرتا۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھ لیں یا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کو آپ کی شخصیت کو کسی نے کتنا بھی مسمار کرنے کی کوشش کی، امام حسن نے اس کو مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مرد شامی کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے کے بعد اس نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور آپ کی ذات میں کتنی گستاخی کی، لیکن امام حسن نے اس کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، کیا تم مسافر ہو، بھوکے ہو تو ہم کھانا کھلائیں، مسافر ہو تو رہنے کی جگہ دیں۔ اس کے بعد اس اخلاق کا اثر کیا ہوا کہ وہ شخص جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا کہ جب میں مدینہ کے اندر آیا تھا تو سب سے منفور اور نفرت زدہ شخصیت جو میرے ذہن میں تھی وہ آپ کی تھی، لیکن اب جب میں مدینہ سے جا رہا ہوں تو سب سے محبوب ترین شخصیت جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ کی ہے۔ یہ اخلاق ہوتا ہے، جب انسان بد اخلاقی پہ اتر آئے
تو وہ اس نبی کی جسے کہتے ہیں تعلیم سے نکل جاتا ہے جس کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا ذکر مصیبت ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مصیبت ہے۔ بس میں اپنی بات کو تمام کروں، گو کہ مصائب کے اندر رب دینے کے لیے کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی بنیاد پر میں اب کوئی ایکسٹرا فاز یا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ بس میں صرف کچھ حالات بیان کرنا چاہوں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پیش آئے۔ انشاءاللہ آپ اس ماحول کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں گے جو اس وقت حسنین نے، جناب فاطمہ نے، مولا علی علیہ السلام نے محسوس کیے تھے اپنے دل کے اندر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ وہ رسول جو غدیر کے میدان میں اتنے زیادہ ماشاءاللہ صحت مند تھے کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ غدیر 18 ذی الحج کو ہوا اور ابھی 2 مہینے گزرے ہیں۔ 2 مہینے ذی الحج کے بعد محرم اور سفر، ان 2 مہینے میں رسول کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ آپ کے اوپر غشی کا عالم طاری ہے۔ علماء سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں اس حد تک کمزور اور اس حد تک جسے کہتے ہیں لاغر ہو گئے تھے کہ آپ کے اوپر غشی کے دورے پڑتے تھے، آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور آخری دنوں میں آپ نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا کو ذرا افاقہ ہوا، آپ نے اپنے غسل کے لیے چند مشکیزیں منگائے اور کہا کہ ان 7 مشکیزوں سے مجھے غسل دو۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج رسول خدا مسجد کے اندر آئیں گے۔ وہ لوگ جو رسول خدا کی ملاقات سے محروم تھے اتنے دنوں سے، جب ان کو یہ پتہ چلا تو ایک جمع غفیر مدینہ کی مسجد میں جمع ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور فضل بن عباس یا حضرت عباس کو اپنے چچا، ان کا سہارا لے کر جب مسجد کے اندر آئے ہیں اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت لوگوں نے دیکھی ہے تو لوگوں کی چیخیں بلند ہیں۔ وہ رسول جو صحت مند تھے آج بالکل ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کرتا کسی نے لکڑیوں پہ ڈال دیا۔ رسول خدا بہت لاغر ہو گئے تھے، قدموں سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ سہارا دے کر آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا، ممبر کی نچلی سیڑھی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کی اور آخر میں ایک بات بیان کی جو ہمارے لیے نصیحت ہے۔ رسول خدا نے تمام باتوں کو دہرانے کے بعد کہا کہ اگر کسی کی گردن پہ میرا کوئی حق ہو تو وہ آج مجھ سے لے لے، میں روز قیامت اس حق کو اس کو ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ یہ رسول خدا کا پیغام تھا کہ اگر انسان کی زندگی میں کسی کا حق اس کی گردن پر ہے تو اسی دنیا میں اس حق کو ادا کر دے، کیونکہ رسول جیسی شخصیت جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو آخری بات وہ یہ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ اگر کسی کا میری گردن پہ حق ہے تو وہ لے لے۔ جب رسول خدا نے یہ بات کہی تو خاموشی چھا گئی، لیکن جب رسول خدا کی بات پہ کسی نے جواب نہ دیا، رسول خدا نے اپنی بات کو دہرایا تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا رسول خدا میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن کیونکہ آپ نے تاکید کی ہے تو میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے کہا ہاں بولو تمہارا کیا حق ہے؟ کہا کہ ایک جنگ میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اور اس مال غنیمت کو دیکھنے کے لیے لوگ چوک در چوک اس کے پاس آ رہے تھے، گرتے پڑ رہے تھے، تو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تازیانے سے یا کوڑے سے ان لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ ایسے میں آپ کا تازیانہ میری کمر پہ لگ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تازیانہ جو میری کمر پہ لگا تھا میں بھی آج آپ سے اس چیز کا حساب لے لوں۔ رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لے سکتے۔ امام حسن یا امام حسین وہاں موجود تھے، کہا کہ بیٹا جاؤ میرا تازیانہ میرے خیمے سے میرے کمرے سے جا کے اٹھا کے لے آؤ۔ اب امام حسن دوڑتے ہوئے کمرے کے اندر گئے اور جب گئے تو بیوی زہرا نے پوچھا کیا ہوا، بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا امام حسن کہ یہ حالات پیش آئے ہیں، ایک شخص نے رسول خدا سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہے کہ تازیانہ ان رسول خدا نے میرے بدن پہ مارا تھا یا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ جب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات سنی تو زہرا نے چیخ ماری، کہہ رہے میرے بابا کا جسم تو اتنا کمزور ہو چکا ہے، اگر اس کا تازیانہ مارا گیا تو کیا ہوگا؟ کہا اے حسن اے حسین اگر وہ شخص بدلہ لینے میں ہی مصر ہو تم اپنے آپ کو آگے کر دیتا کہ ہمارے نانا کے جسم پہ تازیانہ نہ لگائے، ہمارے جسم پہ تازیانہ لگا دے۔ امام حسن تازیانہ لے کر آئے، ارے صحابیوں نے بڑھ کے اس شخص کو سمجھانا چاہا۔ اس شخص نے کہا رسول خدا اگر آپ کہیں تو میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ لوگ مجھے منع کرتے ہیں۔ کہا کہ تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ، اس کا جو بدلہ ہے میں قیامت کے دن نپٹا نہیں سکتا، اس کو اپنا بدلہ لینے دو۔ یہ کہہ کر تازیانہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ سوچے کہ جناب زہرا کی کیا حالت ہوگی، حسن و حسین کی کیا حالت ہوگی، ارے حلیفان خیبر کی کیا
ہوگی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تازیانہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا رسول خدا، جب آپ کا یہ تازیانہ میرے جسم پہ لگا تھا تو میرے جسم کے اوپر ایک تہمت بنی ہوئی تھی، میرا اوپر کا جسم مریا تھا۔ ارے آپ کے جسم پہ تو کرتا ہے، بدلہ برابر کا نہیں ہو سکے گا۔ رسول خدا نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے، اس کے بعد کرتے کو ہٹایا۔ ارے کرتے کو کمر سے ہٹانے کے بعد یہ شخص تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ ارے امام حسن اور امام حسین اپنی شاید مٹھیاں بیچ کے کھڑے، مولا علی کا بستہ چل رہا ہو کہ اس شخص کے ساتھ کیا کر دے۔ ارے یہ شخص آگے بڑھا، جب قبر کے پاس پہنچا اس نے تازیانہ پہ کہا، ارے مہر نبوت کے بوسے لینے شروع کرے اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے رسول خدا میری کیا مجال کہ میں آپ کے جسم پہ تازیانہ ماروں۔ ارے میں تو چاہتا تھا کہ آخر میں آپ کے جسم کی زیارت کر لوں، مہر نبوت کا بوسہ لے لوں۔ ارے رسول خدا اپنے جسم کی اپنی اس حالت کے اندر آخری وقت گزار رہے تھے۔ جناب فاطمہ، جناب امیر المومنین حسن حسین آپ کے پاس موجود تھے۔ رسول خدا پہ بار بار غشی آتی تھی۔ ایک دفعہ جناب فاطمہ کی حالت دیکھی نہ گئی، رسول خدا سے آنکھیں غش سے کھولی، بیٹی کو اپنے پاس بلایا، کانوں میں کوئی بات کہی۔ فاطمہ روتے روتے ایک دفعہ مسکرانے لگی۔ کسی نے بعد میں پوچھا، ارے فاطمہ ایسی کیا بات تھی جو رسول خدا نے آپ کے کان میں کہہ دی؟ کہا میرے بابا نے جب میرا گریہ دیکھا، میری بیتابی دیکھی تو میرے کان میں کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے بیت میں سے جو مجھ سے ملنے والا ہے وہ تم ہی ہو۔ یہ بات سن کے میں خوش ہو گئی۔ ارے جناب فاطمہ جب تھوڑا خاموش ہوئی، رسول خدا غش کی حالت میں تھے۔ ایک دفعہ دروازے پہ دق الباب ہوا اور جناب فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں سوالی ہوں، رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے کہا ارے میرے بابا کی حالت صحیح نہیں ہے، بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ تمہارا آنے والے نے دستک دی۔ بی بی نے پوچھا کون ہے؟ اس کو دوبارہ بھیج دیا۔ جب تیسری دفعہ دستک ہوئی، رسول خدا نے غش سے آنکھیں کھولی، بیٹی فاطمہ کون ہے؟ کہا بابا ایک مسافر ہے، ایک سوالی ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا فاطمہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کہا بابا آپ کی حالت صحیح نہیں ہے۔ کہا فاطمہ ارے یہ وہ ہے جو کسی کے در پہ اجازت نہیں لیتا۔ یہ تمہاری شخصیت ہے، یہ تمہاری حیبت ہے کہ اللہ کا آیا ہوا ملک الموت بھی تمہارے دروازے پر اجازت دے رہا ہے۔ میں کہوں گا بی بی فاطمہ ارے آپ کی شخصیت کی معرفت اس فرشتے کو تھی، لیکن آج سے 3 دن بعد اسی فاطمہ کے دروازے پر کچھ لوگ آئیں گے، ارے اس کو جلا دیں گے۔ ارے ملک الموت گھر میں داخل ہوئے، امام علی علیہ السلام آپ کے ساتھ موجود ہیں، رسول خدا کی روح کو قبض کر کے لے گئے، رسول خدا اس دنیا سے لے گئے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ رسول خدا کو دفنانے کے لیے رسول خدا نے یہ وصیت کی تھی، اے علی میرا کفن، میرا دفن، میری تشییع آپ انجام دینا، میرے پاس سے دور نہ ہونا۔ مختلف وصیتیں کرنے کے بعد رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے اعمال انجام دیے۔ جب دفنا کر رسول خدا کے یہ ساتھی واپس آ رہے تھے تو انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول خدا کے حجرے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا ایک بی بی اونچی آواز میں رو رہی ہے۔ ارے میں نے اس کے رونے کے انداز سے سمجھ لیا یہ رسول خدا کی لخت جگر فاطمہ ہے۔ میں ابھی پاس سے گزر رہا تھا، ایک دفعہ فاطمہ نے مجھے آواز دی، اے انس ارے تم نے کیسے یہ تحمل کر لیا؟ میرے بابا کو دفنا دو۔ تم نے یہ کیسے تحمل کر دیا کہ میرے بابا کے چہرے پہ مٹی ڈالو؟ میں کہوں گا بی بی آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ کے بابا کے جسم پہ مٹی ڈالی جائے، لیکن ابھی کچھ دن بعد ارے آپ کی بیٹیاں ہوگی، ارے آپ کی نواسی پوتی ہوگی سکینہ، ارے باپ کو نہ صرف مٹی میں خون میں تل کر دیا جائے گا بلکہ گھوڑوں کی صبح سے پامال کر دیا جائے گا۔ ارے 40 سال بعد یہ جنازہ بڑی شان سے نکلا، رسول خدا کا بڑی شان سے دفن ہو گیا، بڑے احترام سے دفن ہو گیا، لیکن 40 سال بعد اسی گھر سے ایک اور جنازہ نکلا۔ آج اس کا تابوت آپ نکالیں گے، ارے وہ مولا حسن کا تابوت تھا۔ 2 جنازے بڑے احترام سے نکلے، ایک بی بی فاطمہ کا گو کہ خاموشی سے نکلے، رسول خدا کا مولا علی کا، لیکن امام حسن علیہ السلام کا بھی اگر خاموشی سے نکالا جاتا تو بہت بہتر تھا۔ ارے امام حسن کی وصیت تھی کہ اے حسین جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے تجدید عہد کے لیے نانا کی قبر پہ لے جانا اور پھر مجھے پاپا کی قبر پہ مادر گرامی کی قبر پہ لے کے جانا،
پھر مجھے بقی میں دفنا دینا۔ ارے لوگوں نے یہ فکر کیا کہ شاید حسن کو رسول خدا کے برابر میں دفن کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ ایک دفعہ گفتگو شدید ہوئی، جب بات آگے بڑھی بنی ہاشم میں تلواریں نکالنا چاہی، امام حسین نے خاموش کروا دیا۔ ارے میں مدینہ رسول کے اندر قتل و غارت کری نہیں چاہتا، لیکن سامنے سے تیر چلے، ارے جنازے کے اوپر تیروں کی برسات ہو گئی، 70 تیر امام حسن کے لاشے میں لگے۔ ارے امام حسین تیر نکالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بھائی، میرے بھائی، میرے بھائی، ماتم حسین۔